بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، ہر شخص دنیا میں اپنے مالک و مولا کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی ضروریات پوری کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان تک ایک انتظام فرما رکھا ہے۔ زمین سے آسمان کے درمیان ایک لمبا سلسلہ ہے جو انسان کی غلامی اور اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ چیزیں بذات خود مقصود نہیں ہیں، یہ سب انسان کے لیے، انسان کی خاطر یہ خیمہ تان دیا گیا، اور حضرت انسان خصوصاً مسلمان جب چلا جائے گا خیمے کو اکھاڑ پھینکیں گے، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ تو انسان چیزوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے، دنیا انسان کے لیے ہے، چیزیں انسان کے لیے۔ چنانچہ اگر چیزیں نہ ہوں تو انسان پریشان ہو جائے گا، اور انسان نہ ہو تو چیزوں کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اور انسان نام ہے ایک جسم دوسرے روح، دونوں کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ اگر جسم کا تعلق، روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے تو پھر وہ لاش ہو جاتا ہے، اس کو لاشے بولتے ہیں۔ لاشے سے لاش، کچھ نہیں بچائی، ختم۔ اب ان دونوں میں زیادہ قیمتی روح ہوتی ہے، کیونکہ جسم روح سے جدا ہوتے ہی سل گڑ جاتا ہے، مگر روح باقی رہتی ہے، وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ کہیں رہے، علیین میں نیک لوگوں کی یا سجین میں گنہگاروں کی، لیکن روح باقی رہتی ہے۔ بلکہ اس جسم پر سوار ہونے سے پہلے، اس میں حلول کرنے سے پہلے بھی وہ موجود تھی عالم ارواح میں۔ جب یہ بات ہے تو پھر جس طرح ہم جسم کے صحیح اور تندرست رکھنے کے لیے تدابیر کرتے ہیں، تندرست رہے، ایک طرح کی تدبیر یہ کرتے ہیں۔ دوسرے اگر بیمار ہو جائے تو پھر اس کو تندرست کیسے کیا جائے، کیسے اس کے علاج و معالجے اور صحت کی فکر کی جائے۔ چنانچہ جسمانی بیماری میں ہم ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر اپنے شہر و مقام پر ڈاکٹر سے کام چل جائے تو ٹھیک، نہیں تو ضلع کی سطح پر، اس سے بھی کام نہ چلے تو صوبائی سطح پر، اور آگے بدیش تک چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ جسم معنی صحت یہ مطلوب ہے، تو اس کی اہمیت صحیح ہے، کوئی منع بھی نہیں، لیکن دونوں میں روح تو جسم سے زیادہ قیمتی انمول ہے۔ تو جتنی فکر اہتمام ہم جسم کے تندرست توانا رکھنے کے لیے کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر روح کی صحت اور اس کی سلامتی کے لیے بھی تو کرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ اس کی صحت مطلوب ہے۔ جسم کا منتہا تو کیا ہے؟
موت ہے، جسمانی موت، انتقال ہو گیا۔ بیمار تھے تو اب یہی کہتے ہیں کہ ان کو فلاں بیماری تھی، ان کا انتقال ہو گیا، یہ نہیں کہ اب ہے، کیونکہ بیماری کا تعلق حیات سے تھا، حیات ختم، بیماری ختم، لیکن روح کے جو بیماریاں ہیں ان کا تعلق اور آگے تک رہتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ وہاں تک وہ کبر و تکبر پریشان کرے گا اور داخلے سے وقتی طور سے، عارضی طور سے داخلہ ممنوع ہو جائے گا۔ جب یہ اتنی اہم ہے تو پھر اس کی طرف فکر جیسی کہ چاہیے نہیں، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ جسمانی معالج و طبیب سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی ان پر اعتماد کیا جاتا ہے اور فیس، خرچ، اخراجات سب برداشت کیے جاتے ہیں۔ نتیجہ دو رخا ہوتا ہے، اکثر شفا، کبھی کبھی دوا بے اثر بلکہ مخالف ہو جاتی ہے، بجائے شفا کے اور حالت بگڑ سکتی ہے۔ لیکن جو روحانی بیماری اور ایمانی امراض کے علاج و معالجے کا تعلق ہے وہ ایک ہی رخ ہے، اس میں دو رخ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ، سچے جو انسان کامل ہیں، جو شریعت کے، اللہ کے قانون کے پورے پابند ہیں، ظاہری قانون کے بھی اور جو دل اور روح سے متعلق ہے اس کے بھی پابند ہیں، اس کا اہتمام کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں دو رخ بنا دیں، کامیابی ہو بھی نہ بھی ہو۔ جو سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قانون پر چلتا ہے اور اپنے ایمانی روحانی بیماریوں کی فکر کرتا ہوا اور علاج صحیح طریقے پر کرتا ہے جیسا بتایا جاتا ہے، دوا، پرہیز، تو جب یہ کرتا ہے وہ تو شفا پکی بات ہو سکتا ہے۔ گناہ جو زہر ہوتا ہے ایک مومن کے ایمان و دین کے لیے، اس میں مبتلا ہو جائے لیکن پھر توبہ کر لے، پھر مبتلا ہو جائے، پھر توبہ کر لے، یہ سلسلہ بھی اگر چلتا رہے لیکن توبہ کے وقت یہی ارادہ ہو کہ میں اب اس گناہ کو نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن تمام رذائل سے، جو روحانی بیماریاں ہیں، تکبر، حسد اور حرص، عجب وغیرہ وغیرہ، ان بیماریوں سے ایک نہ ایک دن پاک ہو جائے گا۔ جب سچی طلب ہے، وہ گر گر کر اٹھ رہا ہے، اٹھ کر گر رہا ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور اسے اپنی طرف رجوع کی ایسی توفیق دیں گے تو اس کے بعد پھر گناہ نہیں کرے گا، چاہے موت سے چند گھڑیاں پہلے جب اس کے ہوش حواس بجا ہوں گے، اخیر میں ہی توفیق دیں، وہ ولی اور اللہ کا محبوب بن جائے گا اور تبھی اٹھائیں گے اس کو۔ صحیح معنی میں اگر وہ طلب کو استعمال کرے، اپنے اختیار کو استعمال کرے، چاہے نفس کی شامت سے وہ گناہ میں مبتلا ہو جا رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا
کہ اسے ضرور توفیق ہوگی گناہوں کو چھوڑنے کی، ان سے سچے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام، فرائض و واجبات اس کے ذمہ ہیں ان کی پابندی کی، ولی بن کے اٹھے گا۔ کتنے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور اللہ کے نام پر جان دے دی اور وہ سیدھے جنت۔ ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا ان کو۔ فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد ایمان لائے اور ظہر سے پہلے وہ جاں بحق ہو گئے۔ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔